الحمدللہ عز وجل حدیث کی کچھ بنیادی باتیں اور حدیث کی جو کتاب ہم اربعین نووی پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے مصنف علیہ الرحمہ کے بارے میں کچھ ان کے احوال بتائیں گے اور حدیث کی کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ اور پہلے سے آپ کو جو معلوم ہے، جیسے حدیث کسے کہتے ہیں، تو وہ حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کو کہتے ہیں، فعل کو کہتے ہیں اور تقریر کو کہتے ہیں۔ قول کا مطلب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام فرامین جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اور فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا، کسی صحابی نے دیکھا اور دیکھ کر وہ حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا 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 کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تقریر۔ تقریر کا مطلب وہ والی تقریر نہیں ہوتا جو تقریر اور بیان ہم کرتے ہیں۔ یہاں پہ تقریر سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام کو دیکھا تو منع نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جائز ہوا اور وہ چیز بھی حدیث کہلاتی ہے۔ تو قول، فعل اور تقریر، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو ایک حدیث دکھائی تھی اور وہ حدیث نمبر 1 تھی، جو اربعین نووی کتاب میں حدیث نمبر 1 تھی، اور اس کا حوالہ جو تھا وہ صحیح البخاری تھا۔ تو اس میں نے آپ کو کچھ کلر کر کے آپ کو یہ بتائے ہیں، جیسے حدثنا ہے اور اس کے بعد یہ نام آ رہے ہیں، کچھ یہ جتنے بھی نام آ رہے ہیں جو اس کلر میں آ رہے ہیں، جیسے الحمیدی، اس کے بعد دوسرا نام سفیان، تیسرا نام یحییٰ بن سعید انصاری، اور اس کے بعد محمد بن ابراہیم، اس کے بعد علقمہ، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ جو نام ہے، یعنی حدثنا کا مطلب ہے کہ ہم سے حدیث بیان کی، کس سے حدیث بیان کی؟ امام بخاری سے۔ اوپر نام لکھا ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ حدیث کس نے بیان کی؟ حمیدی نے۔ اور حمیدی کو کس نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس نے حدیث بیان کی؟ ان کو سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث بیان کی۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حدیث کس نے بیان کی؟ یحییٰ بن سعید انصاری نے۔ اور یحییٰ بن سعید انصاری کو حدیث کس نے بیان کی؟ ان کو خبر دی محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ انہوں نے کس سے سنا؟ تو انہوں نے سنا حضرت علقمہ سے، اور حضرت علقمہ جس محفل میں، جس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، تو ہم ان سے محمد بن ابراہیم کو بتایا۔ اب یہ جو نام سارے آ رہے ہیں، ان کو ترتیب وار سیکوینس میں اگر دیکھا جائے تو اس کو سند کہتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں سند، اس کو سند کہتے ہیں۔ راویوں کے ترتیب وار نام، راوی کا مطلب ہے روایت کرنے والا، وہ شخص، وہ صاحب جنہوں نے حدیث کو روایت کیا، بیان کیا، یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ یہ لکھا ہے سمعت عمر بن الخطاب، تو سمعت عمر بن الخطاب میں بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے سنا، سمعت میں نے سنا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ 1 to 1 ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ کسی محفل یا مجلس میں ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کر رہا ہوتا ہے، تو باقی لوگ جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں، اور پھر وہ گھر جا کر یا اپنے علاقے میں جا کر یا اپنے شہر میں جا کر اس سنی ہوئی حدیث کو بیان کرتے ہیں کسی سے۔ تو بعض دفعہ اس طرح سے بہت سارے مجمع میں بیٹھ کر جو ہے وہ حدیث سنی جاتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ 1 to 1 باقاعدہ سفر کر کے جا کر ان سے ملاقات کر کے 1 to 1 حدیث کو سنا جاتا ہے اور پھر آگے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی اس ترتیب سے جو حدیث حدثنا تک آئی ہے، حضرت عمر سے سنا، حضرت علقمہ نے بتایا حضرت محمد کو، حضرت محمد بن ابراہیم کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، انہوں نے بتایا یحییٰ کو، یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس کو بتایا؟ انہوں نے بتایا سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور انہوں نے کس کو بتایا؟ حمیدی کو۔ اب یہ جو حمیدی ہیں، حمیدی عبداللہ ابن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کس کو بیان کیا؟ حدثنا، انہوں نے حضرت امام بخاری کو بیان کیا، اور حضرت امام بخاری کے ذریعے سے ہم تک یہ حدیث پہنچ گئی آج۔ ٹھیک ہے، تو سند، اب اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو نام آ رہے ہیں راویوں کے، یہ کہلاتا ہے سند۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ سند، کسی حدیث کے راویوں کے ترتیب وار ناموں کو سند کہتے ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو حدیث دکھائی تھی، اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ محمد بن اسماعیل بخاری حدثنا، حدثنا ہم سے حدیث بیان کی، کن سے؟ ہم سے۔ وہ ہم کون ہے؟ وہ ہم جو ہے وہ محمد بن اسماعیل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی، رحمت اللہ تعالی علیہ، امام بخاری کے نام سے مشہور ہیں۔ اچھا، ان کے ناموں کو میں نے یہاں پہ 1 2 3 کر کے جو ترتیب سے لکھا ہے، یہ دیکھیے، یہ پوری ایک سند ہے۔
اس کو کہتے ہیں سند۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، جب سند مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ بات بیان کی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، متن کہتے ہیں۔ یہاں پر میں نے مینشن کیا کہ متن جہاں سند ختم ہوتی ہے وہاں سے متن شروع ہوتا ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان سی بات بتا دی ہے۔ اب یہ متن اس حدیث میں کہاں تھا وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ سند چل رہی تھی نا، یہاں تک آئی تھی سند، ادھر تک پہنچی تھی، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو سنا کس نے؟ وہ کہتے ہیں میں نے سنا۔ کس نے؟ میں نے۔ کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا، کیا فرماتے ہوئے سنا؟ یقولو، کیا فرماتے ہوئے سنا؟ وہ یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، جس کی ہجرت اس مقصد کے لیے تھی کہ وہ دنیا کو حاصل کرے، یصیب ہوا تو اس کو دنیا ہی ملے گی، یا پھر اس کی ہجرت اس مقصد کے لیے تھی الی امراتین ینکحوہا، کہ وہ اس سے نکاح کرے کسی عورت سے، اور کسی عورت کے پیچھے گیا تھا، اس وجہ سے اس نے ہجرت کی تھی، تو بس اس کو وہ عورت ملے گی، یعنی نیت کے مطابق پھل ملے گا۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اس کو وہ وہی ملے گا جو جس نیت سے اس نے ہجرت کی تھی۔ یہ یہاں پر حدیث بتانا مقصود بھی ہے، ساتھ میں یہ بتانا ہے کہ اتنا پورشن جو ہے یہ متن کہلاتا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم احادیث پڑھنا شروع کر دیں، سب سے پہلا کام جو امپورٹنٹ ترین کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہم تک جنہوں نے پہنچائی، انہوں نے جو کتاب لکھی، وہ مصنف علیہ رحمہ، ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے اور ہمیں پہلے ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کی برکتیں بھی شامل حال ہو جائیں گی، اور پھر ہم انشاءاللہ عز و جل ان کی دی ہوئی حدیثیں پڑھیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری کتاب میں ملی ہے، امام محمد بن اسماعیل بخاری یہ حدثنا سے یہ مراد ہے، تو یہ حدیث دراصل اس وقت جو ہم نے لی ہے نا، ہم نے جس کتاب سے لی ہے اس کا نام ہے اربعین نووی۔ تو یہ اربعین نووی کتاب کیا ہے اور اس کے مصنف کیا ہیں، پہلے ہم ان کے بارے میں جانیں گے، بعد میں پھر ہم امام محمد بن اسماعیل بخاری، اس طرح سے ہم درجہ بدرجہ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے۔ تو آج کی اس کلاس میں جو ہے وہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اربعین نووی کتاب جو ہے اس کے مصنف علیہ رحمہ جو ہیں وہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو، آمین۔ اب ہمیں کچھ ڈیٹا چاہیے، وہ یہ کہ ان کا نام کیا تھا۔ تو نام جو ہے وہ ان کا ہے یحییٰ بن شرف نووی، واو پہ زبر ہے۔ کنیت ان کی ابو زکریا ہے، لقب ان کا محی الدین۔ ولادت باسعادت ان کی کب ہوئی، یہ آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ محرم الحرام میں 631 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ جو ہجری سن تھا اس کو اگر عیسوی میں کنورٹ کریں تو بنتا ہے 1233 عیسوی۔ جب وہ جگہ، وہ مقام ولادت جو تھا ان کا وہ دمشق تھا، اور دمشق کی ایک بستی تھی نوا، تو نوا میں چونکہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی، نوا میں ہی آپ کا انتقال ہوا تھا، تو نوا کی وجہ سے نووی کہلاتے ہیں۔ یہ ہے اس کی بات، نوا سے نووی، یہ بات جو آپ لوگ نووی سے کنفیوز ہو رہے تھے یہ بتایا میں نے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور جس اربعین نووی جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ کتاب جو ہے جنہوں نے لکھی ہے ان کا یہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ان کی وفات 676 ہجری میں ہوئی تھی، اور عیسوی کے لحاظ سے وہ 1278 تھا، ٹھیک ہے۔ اور ڈیٹا کہیں نہ کہیں دیکھیں ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، کہیں 677 بھی لکھا ہوا ملے گا، تو اگر دیکھیے کہ اگر یہاں سے دیکھ لیں 1233 عیسوی سے 1278 عیسوی تک کے سال کا حساب لگایا جائے تو 45 سال بنتے ہیں، اور اگر کوئی 1277 کہے گا تو 44 سال بنتے ہیں۔ تو ہم نے مینشن کر دیا کہ ان کی جو عمر تھی وہ کتنی تھی، 45 سال۔ یہاں تک تو آپ کو ایک بات
ہم نے پرووائڈ کر دی. تو آپ اگر جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، ریکارڈنگ دیکھ رہے ہوں، تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اور ان باتوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا. اچھا، حضرت یحییٰ بن شرف نووی یعنی کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ بڑے ڈفرینٹ قسم کے، جب یہ چھوٹے تھے تو نا بڑے ڈفرینٹ قسم کے بچے تھے. ٹھیک ہے. جیسے اگر بچے انہیں اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بلا رہے تھے نا، بلا رہے ہوتے تھے، ایک دفعہ ایسا ہوا تو ایک بزرگ ہیں شیخ یاسین یوسف مراکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ امام نووی کو ان کے بچپن میں دیکھا تھا جب ان کی عمر صرف 10 سال تھی. کتنے سال؟ 10 سال. تو بچے انہیں اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے بلا رہے تھے، لیکن وہ ایک ایسے ٹائپ کے بچے تھے کہ وہ کھیلنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے. اور بچے جو بچے ہوتے ہیں، بچوں نے زبردستی کی ان کے ساتھ. جب بچوں نے ان کے ساتھ زبردستی کی تو وہ رونے لگے، اور روتے ہوئے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے لگا. اب جو بزرگ جو تھے جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حالت جب دیکھی اس بچے کی، 10 سالہ بچے کی، کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا ہے، اس کو زبردستی کر رہے ہیں تو وہ رو رہا ہے بلکہ قرآن پڑھ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حالت دیکھی تو ان کے ساتھ ان کے جو استاد صاحب تھے اس بچے کے، ان سے ملاقات کی. استاد جن کے پاس وہ بچہ پڑھتا تھا، حضرت امام نووی کی بات ہو رہی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو اور ان سے ملاقات کی اور ان کو یہ بات بتائی کہ اس بچے پر جو ہے نا خصوصی آپ نے توجہ دینی ہے بھائی، اور امید ہے کہ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم و زاہد بنے گا اور لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے. تو وہ جو استاد صاحب تھے وہ فرمانے لگے کہ بھائی کیا آپ نجومی ہیں جو آئندہ کی خبر دے رہے ہیں؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں نجومی نہیں ہوں، بلکہ جو اللہ عز و جل نے مجھ سے کہلوایا میں نے وہی کہہ دیا آپ سے. تو اس کے بعد ان کے جو استاد صاحب تھے وہ بھی متاثر ہوئے، وہ حضرت امام نووی کے والد صاحب سے ملنے گئے، ان سے ملاقات کی، ان کو بتایا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ خصوصی توجہ چاہتا ہے اور اس کی تعلیم و تربیت پر آپ بھی خصوصی توجہ دیں، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، اور میں تو استاد ہونے کی حیثیت سے دوں گا. ان کی توجہ ان پہ کی، اور ابھی وہ نابالغ ہی تھے کہ انہوں نے پورا قرآن مکمل کیا. اور ایک اور بزرگ ہیں، وہ انہی جن کی کتاب آپ لوگ اب پڑھیں گے. بیچ میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں، اربعین نووی کتاب کا نام ہے. اربعین کا مطلب ہوتا ہے 40. نووی تو آپ کا نام ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کا. تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث اربعین نووی کا مطلب ہے کہ حدیث کی وہ کتاب جس میں 40 احادیث ہیں. ایک بات. اچھا، اب وہ 40 نہیں ہیں، وہ ہیں 42، 42. تو اب ہیں 42، کہا جا رہا ہے اربعین، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو عرب لوگ ہوتے ہیں نا وہ راؤنڈ فگر میں بات کرتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے. 42 ہے نا تو 40 کہا ہے، ایسے یوں راؤنڈ فگر. تو اربعین نووی کے بارے میں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اربعین نووی کو اربعین نووی کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات، ایک بزرگ ہے علامہ رشید الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام نووی کو دیکھا، جب ان کو دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ دنیاوی آسائشوں سے بالکل دور رہتے تھے، انتہائی سخت جو ہے نا مجاہدے کرتے تھے. تو میں نے ان سے کہا، امام نووی سے، کہ بھئی مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ نا بیمار نہ پڑ جائیں. اتنی آپ عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، کہیں آپ ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جو آپ کو دینی خدمات سے ہی روک دے. تو اس بات کا، اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کریں. تو حضرت امام یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی فلاں شخص کو جانتے ہو؟ وہ شخص، فلاں شخص، اس نے اللہ عز و جل کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ اس کی ہڈیاں خشک ہو گئیں. تو پھر یہ جو علامہ رشید الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جو یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ یہ سوچ میں پڑ گئے. یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، بس پھر میں سمجھ گیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ انہیں ہماری دنیا سے کوئی غرض نہیں. ہاں، تو لہٰذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. یہ جو جن کی کتاب آپ لوگ اب پڑھیں گے. اور حضرت شیخ ولی الدین ابو الحسن ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ فرمایا کہ میں ایک بیماری میں مبتلا تھا. یہ جو اس بیماری کا جو عربی میں نام ہے وہ میں نہیں بتا رہا،
हाँ, लेकिन उसका मतलब होता है जो जोड़ों में दर्द होता है ना, हाथ पैरों के जो जोड़ों का जो दर्द होता है, वो जब आ जाता है तो वो कभी भी नहीं जाता है। तो वो फरमाते हैं कि भई अपने बारे में खुद फरमाते हैं, शेख हैं बहुत बड़े, कि मैं जोड़ों के दर्द में के मर्ज़ में मुब्तला था। तो हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए, जैसे बीमार को देखने के लिए जाते हैं, और सब्र की तलक़ीन करने लगे। ये बात इम्पोर्टेंट बात जो है, बीमार के पास आए, कहते हैं कि मेरे पास आए और मुझे क्या तलक़ीन की, मुझे सब्र की तलक़ीन की। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे-जैसे वो सब्र के मुताल्लिक़ बयान फ़रमा रहे थे, जैसे-जैसे कि सब्र करो, तो मेरा मर्ज़ जो है वो दूर होता जा रहा था। जैसे-जैसे वो सब्र के मुताल्लिक़ बयान फ़रमा रहे थे, मेरा मर्ज़ दूर होता चला जा रहा था, यहाँ तक के होते-होते दर्द बिल्कुल से ख़त्म हो गया। तो फिर मैं समझ गया कि ये अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं और ये इन्हीं की हज़रत इमाम नववी की बरकत से हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जो हैं, ये आपकी समझ में भी आई होंगी और आपको इनकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ होगा कि हम इनकी किताब अर्बईन नववी पढ़ने जा रहे हैं और क्यों पढ़ने जा रहे हैं और कितनी ज़बरदस्त ये किताब होने जा रही है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमने जो शुरू में दुआ पढ़ी है कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, अल्लाह ताला हम पर आसानी फरमा, हरगिज़ हमारे लिए हमें हर मुश्किल से हमारी हर मुश्किल आसान फरमा, और व तम्मिम बिल खैर, और हमारा जो ये काम है, ये जो मकसद है, इसको बख़ैर व आफ़ियत जो है वो पाए तकमील तक पहुँचा दे, मुकम्मल करवा दे। नामुकम्मल और अधूरे काम रह जाने से हम पनाह माँगते हैं। तो एक बात मेरी यहाँ पर मुकम्मल हुई है, अब मैं दूसरी बात शुरू करूँगा और वो दूसरी बात मैं हदीस नंबर 1 पढ़ना शुरू करूँगा।